پوری کوشش کریں گے، اس لیے کہ یہ شہر ہمارے بزرگوں نے بہت قربانیاں دے کر اپنے خون سے سینچا ہے اس شہر کو. یہ ببول اور کیگر کا شہر تھا. ہمارے لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے یہاں اپنے ہنر سے اس کو صنعتی شہر بنایا ہے. اب پورے پاکستان سے یہاں انفلکس آتا ہے، ہم نے سب کو ویلکم کیا ہے، لیکن اس شہر میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں. یعنی پولیس والا اگر دادو اور لاڑکانہ سے اپوائنٹ کر کے آپ آن ڈیپوٹیشن یہاں بھیجتے ہیں تو اس کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ تو جتنے چاہے چالان کر، 30% تیرا. تو وہ دن بھر ٹریفک کنٹرول کرنے کی بجائے وہ چالان کرنے میں مصروف رہتا ہے. اگر دن بھر 1 لاکھ روپے کے چالان اگر وہ کرتا ہے تو 30,000 روپے اس کی جیب میں جاتے ہیں، جو ایک عام آدمی کسی فیکٹری کے اندر پورے مہینے مزدوری کر کے نہیں کما سکتا. تو شہر کا نظام پیپلز پارٹی نے پورا شہر ٹھیکے پر دے کر تباہ کر دیا. تو ہمیں ٹائر نہیں جلانے اور ہم نے پولیٹیکل مائلیج بھی نہیں لینی. اگر پولیٹیکل مائلیج لینی ہوتی تو اگر سپوز کیجئے کہ آپ کی سپورٹ سے میں 10 لاکھ آدمی جمع کر لوں، تو اگر 10,000 آدمی بھی جمع ہوتے اور مہاجر قومنٹ کے جھنڈے کے ساتھ جاتا تو مجھے زیادہ ایڈوانٹیج ملتا. 12 تاریخ کو کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ ثروت قادری کے کتنے لوگ ہیں اور آفاق احمد کے کتنے لوگ ہیں، کیونکہ وہ صرف کراچی کے لوگ ہوں گے. وہ کسی قومیت کی بنیاد پر نہیں ہوں گے، وہ کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں ہوں گے. وہ اس شہر کے لوگ ہوں گے اور اس شہر کے لوگ مل کر اپنے اتحاد کا مظاہرہ کریں گے اور یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ یہ شہر لاوارث نہیں ہے. اس شہر کے لوگ جو یہاں کے مقامی ہیں، جو اس شہر سے محبت کرتے ہیں، جو کماتے ہیں اور یہیں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی زبان بولتے ہوں، وہ اس شہر کے وارث ہیں. اور اس شہر پہ اب ظلم مت کریں. پیسفلی، نہ ہم نے ٹائر جلانا ہے، نہ ہم نے وہاں کو تقاریر کرنی ہے. کسی جگہ ہم نے پلیٹ فارم نہیں بنایا ہے کہ وہاں اسٹیج لگے گا اور تقریر ہوگی. یہ سیاسی اسٹنٹ نہیں ہے، بلکہ اس شہر کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر صرف ایک میسیج دینا ہے، جس کو بعض اوقات میں پڑھتا ہوں جب آپ شادی بیاہ کے دعوت نامے دیتے ہیں نا، تو اس کے آگے پھر بعد میں آپ ریمائنڈر بیٹھتے ہیں، سافٹ ریمائنڈر. تو ہم بھی یہ ایک سافٹ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ یہ شہر کے لوگ مرے ہوئے ہیں، یہ زندہ ہیں. انہیں دکھ ہوتا ہے جب تم تکلیف پہنچاتے ہو، کیونکہ ہم احتجاج نہیں کر رہے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مر چکے، وہ ہماری لاشوں کو رونتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. صرف یہ میسیج دینا، اور اس میں کسی مسلک کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی قومیت کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو اس شہر سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ پختون ہے، چاہے وہ پنجابی ہے، وہ بھی وکٹم ہے اور وہ اس شہر سے محبت کرتا ہے اور اس شہر کو اپنا شہر سمجھتا ہے، تو وہ بھی اس شہر میں اتحاد کا مظاہرہ کرنے ہمارے ساتھ آئے. یہ آپ سب سے درخواست ہے. اور میں نے ہر جگہ کہا جہاں میں گیا کہ ہم نے جو بزرگوں سے سیکھا وہ، یعنی یہ میں ایڈوانٹیج لے رہا ہوں. میں تو آیا تھا شکریہ ادا کرنے، لیکن جب آپ اتنے سارے لوگ ہیں تو میں تو رضوان صاحب سے کر کے چلا جاتا درخواست. ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا اور سیکھا کہ اگر تم کسی کی دہلیز پر جا کر کوئی سوال کرو تو پھر سوال ہی خالی ہاتھ نہیں آتا. تو میں آپ لوگوں کی دہلیز پر آیا ہوں اور اپنے لیے کچھ مانگنے نہیں آیا. اس شہر کے بچوں کے ساتھ تعلیمی میدان میں زیادتی ہو رہی ہے، نوکریوں سے محروم ہو چکے، اس شہر کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا. 6 ارب کا پروجیکٹ 36 ارب پہ چلا جاتا ہے، اس لیے کہ کھود کے ڈال دیتے ہیں اور 6 سال تک وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتے. پھر آپ اس کو ری اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ بھائی کتنا ہو گیا. اب وہ اس کا اسٹیمیٹ جو ہے ڈبل ہو چکا ہوتا ہے، ٹرپل ہو چکا ہوتا ہے. دھندے ہیں سے شہر سے کسی کو محبت نہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے محبت کا اظہار کیا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ نے ایسوسیشن کے لوگوں کو جمع کیا. میں خدا کی قسم سے ان کی بریانی کا شکریہ ادا کرنے آیا. میں وہاں سے چلا ہوں یہ کہہ کر کہ میری غیر موجودگی میں انہوں نے وہ وہ میرے گھر پہ محبت سے بریانی بھیجی تھی. تو میں نے پہلے سوچا کہ میں فون کروں. اچھا یوسف بھائی نے کئی مرتبہ کہا کہ بھائی رضوان صاحب کے پاس چلنا ہے. میں نے کہا بس نکلتے ہیں، پھر پروگرام آگے پیچھے ہو گیا. میں نے عامر بھائی سے کہا کہ بھائی فون کر کے شکریہ ادا کرنے کی بجائے میں چلا جاتا ہوں، آپ فون کر کے معلوم کرو رضوان صاحب بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ بھی تشریف رکھتے ہیں سارے کے سارے. وہ بریانی کا سال بھر انتظار کرتی ہے ہماری گیٹا کے. ہاں تو بس اچھا، مجھے تو خیر نہیں اندازہ تھا
تو گھر میں شکریہ ادا کرنے آیا تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بریانی بھیجی تھی. دوسرا, آپ نے مجھ سے جو 12 کے حوالے سے آپ نے حمایت کا اعلان کیا, اس کا بھی بہت بہت شکریہ. میں نے جو 12 کی تاریخ پر لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کہا ہے, وہ ایکچولی ہم اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ شہر کے اندر لوگ جو بستے ہیں وہ زندہ ہیں, وہ لاشیں نہیں ہیں. جب ہمارے لوگوں کے ساتھ آپ زیادتی کرتے ہیں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے. چاہے آپ کسی مافیا کی سرپرستی کر کے انہیں آزاد چھوڑ دیں اور وہ روزانہ ہمارے بچوں کو کچلتے رہیں, اور چھیپا والا بیلچے سے وہ سڑک سے چپکی لاشیں کھرچ کے نکالتا رہے, تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. جب ہمارے لوگوں کو تعلیم سے محروم رکھنے کے لیے آپ کراچی کا رزلٹ 37% اور لاڑکانہ کا رزلٹ 87% بناتے ہیں, اور ہمارے بچے میڈیکل اور انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن لینے سے محروم رہ جاتے ہیں, تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہمیں صرف یہ احساس دلانا ہے کہ ہم زندہ لوگ ہیں. ہمارے بچوں, اس شہر کے لیے میں آپ سے سوال کرنے آیا ہوں کہ میری مدد کیجیے, اس شہر کی مدد کیجیے, اس شہر کے لیے آپس میں اتحاد کا مظاہرہ کیجیے. اگر آپ اتحاد کا مظاہرہ کریں گے تو آپ اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل سیکیور کر سکتے ہیں, ورنہ کل افغانی کلفٹن پہ ہی نہیں, ہمارے گھروں میں گھس کے ہماری ماں بہنوں کی بے عزتی کرے گی. میں سب سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ اس شہر کی آنرشپ آپ لیجیے. اس شہر کی آنرشپ کوئی نہیں لے رہا. ٹھیک ہے سر رضوان صاحب, میں اگر آپ اجازت دیں گے تو میں نکل جاؤں گا, اس لیے کہ میں چاہتا ہوں مغرب کی نماز میں گھر جا کے کی پوری کوشش کریں گے, اس لیے کہ یہ شہر ہمارے بزرگوں نے بہت قربانیاں دے کر اپنے خون سے سینچا ہے. اس شہر کو, یہ ببول اور کیگر کا شہر تھا. ہمارے لوگوں نے, ہمارے بزرگوں نے یہاں اپنے ہنر سے اس کو صنعتی شہر بنایا ہے. اب پورے پاکستان سے یہاں انفلکس آتا ہے, ہم نے سب کو ویلکم کیا ہے, لیکن اس شہر میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں. یعنی پولیس والا اگر دادو اور لاڑکانہ سے اپوائنٹ کر کے آپ آن ڈیپوٹیشن یہاں بھیجتے ہیں تو اس کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ تو جتنے چاہے چالان کر, 30% تیرا. تو وہ دن بھر ٹریفک کنٹرول کرنے کی بجائے وہ چالان کرنے میں مصروف رہتا ہے. اگر دن بھر 1 لاکھ روپے کے چالان اگر وہ کرتا ہے تو 30,000 روپے اس کی جیب میں جاتے ہیں, جو ایک عام آدمی کسی فیکٹری کے اندر پورے مہینے مزدوری کر کے نہیں کما سکتا. تو شہر کا نظام پیپلز پارٹی نے پورا شہر ٹھیکے پر دے کر تباہ کر دیا. تو ہمیں ٹائر نہیں جلانے, اور ہم نے پولیٹیکل مائلیج بھی نہیں لینی. اگر پولیٹیکل مائلیج لینی ہوتی تو اگر سپوز کیجئے کہ آپ کی سپورٹ سے میں 10 لاکھ آدمی جمع کر لوں, تو اگر 10,000 آدمی بھی جمع ہوتے اور مہاجر قومنٹ کے جھنڈے کے ساتھ جاتا تو مجھے زیادہ ایڈوانٹیج ملتا. 12 تاریخ کو کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ ثروت قادری کے کتنے لوگ ہیں اور آفاق احمد کے کتنے لوگ ہیں, کیونکہ وہ صرف کراچی کے لوگ ہوں گے. وہ کسی قومیت کی بنیاد پر نہیں ہوں گے, وہ کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں ہوں گے. وہ اس شہر کے لوگ ہوں گے, اور اس شہر کے لوگ مل کر اپنے اتحاد کا مظاہرہ کریں گے, اور یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ یہ شہر لاوارث نہیں ہے. اس شہر کے لوگ جو یہاں کے مقامی ہیں, جو اس شہر سے محبت کرتے ہیں, جو کماتے ہیں اور یہیں خرچ کرتے ہیں, چاہے وہ کوئی زبان بولتے ہیں, وہ اس شہر کے وارث ہیں, اور اس شہر پہ اب ظلم مت کریں. پیسفلی, نہ ہم نے ٹائر جلانا ہے, نہ ہم نے وہاں کو تقاریر کرنی ہے. کسی جگہ ہم نے پلیٹ فارم نہیں بنایا ہے کہ وہاں اسٹیج لگے گا اور تقریر ہوگی. یہ سیاسی اسٹنٹ نہیں ہے, بلکہ اس شہر کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر صرف ایک میسیج دینا ہے, جس کو بعض اوقات میں پڑھتا ہوں. جب آپ شادی بیاہ کے دعوت نامے دیتے ہیں نا, تو اس کے آگے پھر بعد میں آپ ریمائنڈر بیٹھتے ہیں, سافٹ ریمائنڈر. تو ہم بھی یہ ایک سافٹ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ یہ شہر کے لوگ مرے ہوئے ہیں, یہ زندہ ہیں. انہیں دکھ ہوتا ہے جب تم تکلیف پہنچاتے ہو, کیونکہ ہم احتجاج نہیں کر رہے ہیں, تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مر چکے ہیں, وہ ہماری لاشوں کو رونتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. صرف یہ میسیج دینا, اور اس میں کسی مسلک کا کوئی تعلق نہیں ہے, کسی قومیت کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو اس شہر سے محبت کرتا ہے, چاہے وہ پختون ہے, چاہے وہ پنجابی ہے, وہ بھی وکٹم ہے.
اور وہ اس شہر سے محبت کرتا ہے اور اس شہر کو اپنا شہر سمجھتا ہے، تو وہ بھی اس شہر میں اتحاد کا مظاہرہ کرنے ہمارے ساتھ آئے. یہ آپ سب سے درخواست ہے. اور میں نے ہر جگہ کہا جہاں میں گیا کہ ہم نے جو بزرگوں سے سیکھا وہ، یعنی یہ میں ایڈوانٹیج لے رہا ہوں. میں تو آیا تھا شکریہ ادا کرنے، لیکن جب آپ اتنے سارے لوگ ہیں تو میں تو رضوان صاحب سے کر کے چلا جاتا درخواست. ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا اور سیکھا کہ اگر تم کسی کی دہلیز پر جا کر کوئی سوال کرو تو پھر سوال ہی خالی ہاتھ نہیں آتا. تو میں آپ لوگوں کی دہلیز پر آیا ہوں اور اپنے لیے کچھ مانگنے نہیں آیا. اس شہر کے بچوں کے ساتھ تعلیمی میدان میں زیادتی ہو رہی ہے، نوکریوں سے محروم ہو چکے، اس شہر کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا. 6 ارب کا پروجیکٹ 36 ارب پہ چلا جاتا ہے اس لیے کہ کھود کے ڈال دیتے ہیں اور 6 سال تک وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتے. پھر آپ اس کو ری اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ بھائی کتنا ہو گیا. اب وہ اس کا اسٹیمیٹ جو ہے ڈبل ہو چکا ہوتا ہے، ٹرپل ہو چکا ہوتا ہے. دھندے ہیں ایسے. شہر سے کسی کو محبت نہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے محبت کا اظہار کیا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ نے ایسوسیشن کے لوگوں کو جمع کیا. میں خدا کی قسم سے ان کی بریانی کا شکریہ ادا کرنے آیا. میں وہاں سے چلا ہوں یہ کہہ کر کہ میری غیر موجودگی میں انہوں نے وہ ڈبل وہ میرے گھر پہ محبت سے بریانی بھیجی تھی. تو میں نے پہلے سوچا کہ میں فون کروں. اچھا یوسف بھائی نے کئی مرتبہ کہا کہ بھائی رضوان صاحب کے پاس چلنا ہے. میں نے کہا بس نکلتے ہیں، پھر پروگرام آگے پیچھے ہو گیا. میں نے عامر بھائی سے کہا کہ بھائی فون کر کے شکریہ ادا کرنے کی بجائے میں چلا جاتا ہوں، آپ فون کر کے معلوم کرو رضوان صاحب بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ بھی تشریف رکھتے ہیں سارے کے سارے. وہ بریانی کا سال بھر انتظار کرتی ہے ہماری گیڈا کے مہمان. ہاں تو بس اچھا، مجھے تو خیر نہیں اندازہ تھا، تو ہر میں شکریہ ادا کرنے آیا تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بریانی بھیجی تھی. دوسرا آپ نے مجھ سے جو 12 کے حوالے سے آپ نے حمایت کا اعلان کیا اس کا بھی بہت بہت شکریہ. میں نے جو 12 کی تاریخ پر لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کہا ہے وہ ایکچولی ہم اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ شہر کے اندر لوگ جو بستے ہیں وہ زندہ ہیں، وہ لاشیں نہیں ہیں. جب ہمارے لوگوں کے ساتھ آپ زیادتی کرتے ہیں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے. چاہے آپ کسی مافیا کی سرپرستی کر کے انہیں آزاد چھوڑ دیں اور وہ روزانہ ہمارے بچوں کو کچلتے رہیں اور چھیپا والا بیلچے سے وہ سڑک سے چپکی لاشیں کھرچ کے نکالتا رہے، تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. جب ہمارے لوگوں کو تعلیم سے محروم رکھنے کے لیے آپ کراچی کا رزلٹ 37% اور لاڑکانہ کا رزلٹ 87% بناتے ہیں اور ہمارے بچے میڈیکل اور انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن لینے سے محروم رہ جاتے ہیں، تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہمیں صرف یہ احساس دلانا ہے کہ ہم زندہ لوگ ہیں. ہمارے بچوں